بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب عیادت الصبیان، یعنی بچوں کی عیادت کرنا، مزاج پرسی کرنا۔ اس سے قبل گزشتہ متعدد ابواب میں دراصل یہ تذکرہ چل رہا ہے کہ مریض کی عیادت اور مزاج پرسی سے متعلق جو دینی آداب ہیں اور تعلیمات و ہدایات ہیں، تو اس سلسلے میں گفتگو کی جا رہی تھی اس سے قبل۔ تو اسی ضمن میں یہ باب اور یہ عنوان، یعنی بچوں کی عیادت، تو اس سے اس جانب متوجہ کرنا مقصود ہے کہ اگر کوئی بچہ بیمار پڑ گیا ہو تو اس کی عیادت اور مزاج پرسی بھی کی جانی چاہیے۔ اس سلسلے میں ناظرین، یہ حدیث جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں اس عنوان کے تحت درج فرمائی ہے، اور جس کا نمبر ہے اس کتاب الادب المفرد میں 512، اور اس کا کچھ حصہ اس سے قبل ہم پڑھ چکے ہیں، اور خلاصہ یہ کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے اپنے والد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیغام بھجوایا کہ میرے بیٹے پر موت کے آثار نمایاں ہیں اور اس کی طبیعت انتہائی ناساز ہے، لہذا آپ ضرور تشریف لائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی کون تھیں؟ چاروں صاحبزادیوں میں سے اس بارے میں اکثر کتب میں اگرچہ کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا، تاہم مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ وضاحت موجود ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی یعنی زینب رضی اللہ عنہا تھیں۔ اور جیسا کہ ناظرین اس سے قبل بھی ہم تذکرہ کر چکے ہیں کہ زینب رضی اللہ عنہا کا یہ جو بچہ تھا کہ جس پر موت کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے، تو بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ موت سے بچ گیا تھا اور پھر یہ بڑا ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زینب رضی اللہ عنہا کے دو ہی بچے تھے۔ ایک ان کا بیٹا تھا جس کا نام تھا علی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فتح مکہ کے یادگار موقع پر رمضان کے مہینے میں سن 8 ہجری میں جب یہ تاریخی واقعہ پیش آیا تھا، یعنی فتح مکہ کا یادگار واقعہ، تو اس یادگار موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بچے کو یعنی علی کو، اپنے نواسے کو اپنے ہمراہ اونٹ پر بٹھا رکھا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ مزید یہ کہ سن 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تھا کہ جب ان کی عمر 30 سال سے کچھ کم تھی، تو اپنی ماں کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں یہ بچہ، یہ علی، اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا فتح مکہ کے یادگار موقع پر، اور پھر سن 8 ہجری کے آخری دنوں میں ہی یہ بچہ جبکہ کم سن تھا تب اس کی وفات ہوئی تھی۔ مقصد یہ ہوا کہنے کا کہ ماں کی وفات یعنی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی وفات پہلے ہوئی، جبکہ اسی سال بیٹے کی وفات بعد میں ہوئی، جبکہ یہاں یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ زینب رضی اللہ عنہا پریشان ہوئی کہ میرے بچے پر
موت کے آثار نمایاں ہونے لگے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ماں کی وفات پہلے ہوئی، بیٹے کی وفات بعد میں ہوئی۔ اور ان کی دوسری ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا امامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز پڑھتے ہوئے اسے گود میں اٹھائے ہوئے ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اس قدر محبت و شفقت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ اور کافی بعد میں سن 66 ہجری میں کوفہ میں امامہ کی وفات ہوئی۔ الغرض یہی 2 بچے تھے فقط، زینب رضی اللہ عنہا کے، اور ان میں سے کسی کی بھی وفات گود میں جب یہ بچہ تھا، دودھ پینے کی عمر میں، تب تو ان دونوں میں سے کسی کی بھی وفات نہیں ہوئی، جبکہ یہاں صورتحال یہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کوئی بچہ گود میں تھا، شیر خوار بچہ تھا۔ الغرض وہ بچہ موت سے بچ گیا تھا، لیکن اس موقع پر موت گویا کہ یقینی نظر آ رہی تھی، لہذا بچے کی ماں زینب رضی اللہ عنہا انتہائی پریشان ہو گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیغام بھجوایا کہ آپ تشریف لائیے ضرور۔ جواب میں قاصد کو یہ پیغام دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھجوا دیا کہ ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده الى اجل مسمى۔ اللہ نے جو کچھ لے لیا ہے وہ بھی اسی کا ہے، اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے وہ بھی اسی کا ہے، اور اللہ نے جس کسی کو بھی جو کچھ بھی دے رکھا ہے تو اس کی ایک مدت مقرر کر رکھی ہے اللہ نے، لہذا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ۔ اسے چاہیے، یعنی زینب کو یہ پیغام پہنچا دو کہ تمہیں چاہیے کہ تم اس موقع پر صبر سے کام لو اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھو۔ تو یہ جو نصیحت فرمائی کہ صبر سے کام لو، قرآن و حدیث کے مطالعے کے دوران ناظرین کرام جا بجا ہمیں صبر کی ترغیب، صبر کی فضیلت اور صبر کی تاکید و تلقین پر مشتمل احکام ہمیں نظر آتے ہیں۔ مثلا قرآن کریم میں فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ جو صبر سے کام لیا کرتے ہیں انہیں تو اللہ کی طرف سے پورا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا بغیر حساب کے، بے حد و حساب اجر و ثواب کی خوشخبری سے نوازا گیا ہے ان لوگوں کو جو کہ پریشانی کے موقع پر اللہ کی رضا کی خاطر صبر کا مظاہرہ کیا کرتے ہوں۔ اور اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اے انسان، تمہیں جو تکلیف پہنچی ہے تم اس پر صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ یہ تو بہت ہی ہمت کا کام ہے۔ یعنی پریشانی کے موقع پر شکوہ و شکایت کی بجائے صبر کا مظاہرہ کرنا، صبر کا دامن تھامے رکھنا، یہ تو بڑی ہمت کا کام ہے۔ تو مومن کو چاہیے کہ پریشانی کے موقع پر وہ شکوہ و شکایت کی بجائے ہمت سے کام لے، اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے عزم اور حوصلے کو بلند رکھے۔ اور اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تب وہ یوں کہا کرتے ہیں کہ یقیناً ہم خود بھی اللہ ہی کے ہیں، اور یہ کہ یقیناً ہم اللہ ہی کی جانب لوٹ کر جانے والے ہیں، یعنی ہم اللہ ہی کے ہیں، ہمارا یہ وجود، ہمارے یہ ہاتھ پاؤں، ہمارا یہ سراپا، یہ کچھ بھی تو
ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ سب کچھ بھی اللہ ہی کا ہے۔ اللہ ہی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے چند روزہ زندگی دے کر، اور یہ کہ آخر ہمیں اللہ ہی کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ مقصد یہ کہ اگر کوئی نقصان ہو گیا، خدا نخواستہ کوئی مالی نقصان ہو گیا، تو وہ مال اللہ ہی کی دی ہوئی چیز تھی۔ اسی طرح اگر کوئی جانی نقصان ہو گیا، خدا نخواستہ کسی کے عزیز و احباب میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی داغ مفارقت دے گیا، تو وہ اللہ ہی کی دی ہوئی چیز تھی۔ والدین کے پاس مثلاً یہ اولاد، یہ اللہ ہی کی امانت تھی، تو اپنی ہی دی ہوئی چیز اللہ نے واپس لے لی۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جو چیز اللہ نے واپس لے لی ہے وہ اسی کی عطا فرمودہ تھی، اسی کی دی ہوئی تھی۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ہم تو خود ہی اللہ ہی کی ملکیت ہیں، ہم بھی تو اللہ ہی کی ملکیت ہیں۔ ہمارا اپنا وجود بھی یہ ہماری اپنی چیز نہیں ہے، یہ بھی اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اور اللہ جب چاہے گا اپنی اس چیز کو اپنے پاس واپس بلا لے گا، کہ جس طرح ایک دن وہ تھا کہ جب اللہ نے اپنی اس چیز کو، یعنی ہمیں اس دنیا میں بھیجا تھا، ہماری مرضی کے بغیر، ہمیں کوئی علم ہی نہیں تھا، ہمیں کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ اللہ کی یہ چیز تھی، یہ سراپا یہ وجود۔ جب اللہ کی مرضی ہوئی، اللہ نے اپنی اس چیز کو اس دنیا میں بھیج دیا، اور اسی طرح جب اللہ کی مرضی ہوگی تو وہ اپنی ہی اس چیز کو واپس اپنے پاس بلا لے گا۔ اللہ کرے کہ ہم سبھی کو خاتمہ بالایمان کی نعمت نصیب ہو۔ لہذا یہاں بھی ہم نے یہی بات دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پریشانی کے موقع پر کہ بیٹے پر موت کے آثار نمایاں ہیں، تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی زینب رضی اللہ عنہا کہ جن کا وہ بیٹا تھا، تو صاحبزادی کو یہی پیغام دے کر قاصد کو ان کی جانب بھیجا کہ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، کہہ دو زینب سے کہ وہ صبر سے کام لے اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید قائم رکھے۔ فرجع الرسول فاخبرها، قاصد واپس پہنچا زینب رضی اللہ عنہا کے پاس اور یہ پیغام پہنچایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف تو نہیں لائے، البتہ یہ پیغام بھجوایا ہے اور صبر سے کام لینے کی نصیحت اور تاکید فرمائی ہے۔ فبعثت الیہ تقسم علیہ لما جاء، لیکن تب زینب رضی اللہ عنہا نے پھر واپس بھیجا قاصد کو اور قسم دے کر بھیجا کہ آپ کو قسم ہے کہ آپ ضرور تشریف لے آئیے، کہ یہاں معاملہ بہت نازک ہے، اور یہ کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اس نازک موقع پر صورتحال کو سنبھالوں، میں کیا کروں، آپ آ جائیے براہ کرم۔ قسم دے کر قاصد کو دوبارہ بھیجا۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نفر من اصحابی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کچھ حضرات جو وہاں اس وقت موجود تھے، ان کی معیت میں وہاں روانہ ہوئے، یعنی اپنی بیٹی کے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ منہم سعد بن عبادہ، اور انہی صحابہ کرام میں اس موقع پر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ سعد بن عبادہ جو کہ مشہور صحابی ہیں، انصار مدینہ سے ان کا تعلق ہے، مدینہ کے باشندے تھے۔ فأخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصبی، اور تب وہاں پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اٹھایا۔ فوضعه بین ثندوتیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو
اپنی گود میں رکھا سینے سے ملا کر، یعنی سینے سے ملا کر یوں بہت قریب اسے رکھ لیا۔ وَلِصَدْرِهِ قَعْقَعَةٌ كَقَعْقَعَةِ الشَّنَّةِ، اور یہ راوی اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس وقت بچے کے سینے سے کھڑ کھڑ کی آوازیں اٹھ رہی تھیں، کھڑ کھڑاہٹ کی آوازیں۔ كَقَعْقَعَةِ الشَّنَّةِ، شنہ کہا جاتا ہے مشکیزے کو، یعنی پرانے وقتوں میں جب گھروں میں یہ فریج وغیرہ یہ جدید ایجادات کے سلسلے نہیں تھے تو لوگ اپنے گھروں میں مشکیزہ رکھا کرتے تھے تاکہ دودھ ہے یا پانی ہے یا گھی ہے، جو بھی پینے کی چیز ہے، تو اگر وہ زمین پر رکھی جائے گی تو کسی برتن میں مثلاً تو شاید کوئی بلی وغیرہ آئے یا کیڑے مکوڑے اس میں گھس جائیں یا بلی اس میں منہ ڈالے خراب کر ڈالے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے وہ لوگ اس قسم کی چیزیں، پینے کی چیزیں مشکیزے میں ڈال کر کسی اونچی جگہ پر مشکیزے کو لٹکا دیا کرتے تھے۔ تو یہ مشکیزہ جو کہ چمڑے کا ہوا کرتا تھا، اگر یہ مشکیزہ کہیں خالی لٹکا ہوا ہو کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، خالی لٹکا ہوا ہے اور ہوا چل رہی ہو، تو ہوا سے یہ خالی مشکیزہ جب ہلتا تھا اس میں لرزش پیدا ہوتی تھی، تو کھڑ کھڑ کی آوازیں یا پھڑ پھڑاہٹ یا کھڑ کھڑاہٹ کہہ لیا جائے، تو وہ جو آواز پیدا ہوا کرتی تھی مشکیزے سے، تو بچے کے سینے سے بھی اس قسم کی کھڑ کھڑاہٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فقال سعد اتبکی وانت رسول اللہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے یہ آنسو، تو یوں کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی آنکھوں سے آنسو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس سلسلے میں ناظرین کرام مزید گفتگو لیے ہوئے حدیث کے بقیہ حصے کے ہمراہ ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔